الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صالحہ بیگم آپ کی میزبان آپ تمام خواتین کا IERO کی جانب سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی سلامتی، اپنی رحمت اور برکت آپ تمام خواتین پر بنائے رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام خواتین بہتر جانتی ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، تو ہم اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے مس اسما انصاری کو اسٹیج پر مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک اور اس کا ترجمہ پیش کریں۔ مس اسما انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ رب العالمین۔ ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ 3، سورہ نمبر 95، آیت نمبر 1 to 8، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں شیطان مردود کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کو جھٹلانے کے لیے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ بہن اسما۔ IERO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن، یہ آرگنائزیشن امن پسند نوجوانوں کی ایک دعوتی تنظیم ہے جس کا مقصد دعوت حق کو عام کرنا اور غیر مسلموں کے بیچ پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ تنظیم اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً چھوٹے بڑے لیکچرز آرگنائز کرتی رہتی ہے۔ تنظیم صرف الہ آباد میں نہیں بلکہ الہ آباد کے باہر بھی، جیسے بھدوئی، کانپور، علی گڑھ، اعظم گڑھ وغیرہ شہروں میں بھی پروگرام آرگنائز کرتی ہے۔ تنظیم کے ریگولر پروگرام ہیں: جینٹس کے لیے ہر سنڈے دن میں 11 بجے درس قرآن، درس سیرت، اور لیڈیز کے لیے ہر فرائیڈے دن میں 2:30 بجے درس قرآن، درس سیرت اور درس حدیث کنڈکٹ کراتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنظیم کی ہر کوشش کو قبول کرے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں ہماری دعا کے ساتھ شامل حال رہی ہوں گی، آمین۔ اور اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے اقسام اعمال الصالحہ، اور اس عنوان کے تعلق سے آپ سے خطاب کرنے کے لیے موجود ہیں 3 اسپیکرز۔ سب سے پہلے اسپیکر ہیں مس کائنات فاطمہ۔ مس کائنات فاطمہ الحمدللہ الہ آباد یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹ ہیں اور IERO کی سینئر گروپ کی ممبر ہیں۔
ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچھلے سال IERO 8-9 مہینے کا ایک تربیتی فیلوشپ پروگرام چلاتی تھی جس میں مس کائنات فاطمہ ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریننگ لے رہی تھی اور آج آپ کے سامنے ہیں. اور پچھلے مہینے جس اسپیکر کو آپ نے سنا مس صوبیہ شیخ بھی اسی پروگرام کا حصہ تھی. جس بھی بہن کو یہ جذبہ ہے کہ وہ دائی بننا چاہتی ہے, وہ دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے, وہ ٹریننگ لینا چاہتی ہے, تو ہم انہیں بلاتے ہیں کہ وہ IERO سے رابطہ قائم کریں اور IERO سے اپنا ہاتھ ملائیں. مس کائنات فاطمہ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی گفتگو کی شروعات کریں. مس کائنات فاطمہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. میری محترم اور معزز ماؤں اور میری پیاری بہنوں, میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سیمینار کا ٹاپک ہے اقسام اعمال صالحہ. نیک اقسام, نیک اعمال اور ان کی قسمیں. ٹائپس آف گڈ ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر لا تعداد احسان ہے. اس قدر احسان ہے کہ اس کے احسان کا شمار ہم کر ہی نہیں سکتے. اور ان احسان میں, ان انعامات میں سب سے بڑا احسان جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے. ایک انسان دائرۂ اسلام میں ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے. وہ کلمہ بہت کچھ لمبا چوڑا نہیں ہے, بہت چھوٹے الفاظ ہیں, بہت چند الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ان الفاظ کے زبان سے ادا کرنے کے بعد ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. پہلے کافر تھا, اب مسلمان ہو گیا. پہلے ناپاک تھا, اب پاک ہو گیا. پہلے اللہ کے غضب کا مستحق تھا, اب اللہ کا پیارا بن گیا. پہلے جہنم میں جانے والا تھا, اب جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے ہم پر بہت رحم فرمایا, بہت کرم فرمایا, بہت فضل فرمایا, جو ہمیں ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا. جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہو چکی کہ آج کا یہ سیمینار, آج کی یہ مجلس اقسام اعمال صالحہ پر بیسڈ ہے. اس کے 3 اہم جز ہیں. پہلا جز ہے عبادات, دوسرا جز ہے اخلاق اور تیسرا جز ہے معاملات. میری گفتگو مبنی ہوگی عبادات پر, اعمال صالحہ کے پہلے جز پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا, سورہ عصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1, 2 and 3 میں والعصر, قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, بے شک بلا شبہ تمام انسان, تمام بنی نوع خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک کام کیے. سورہ 3 میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, سورہ 3 سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4, 5 and 6 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین درستی میں پیدا فرمایا. ثُمَّ وَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ,
پھر اس کو نیچوں کے نیچے طبقے میں پہنچا دیا. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام انجام دیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا بدلہ، یعنی جنت کا وعدہ. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 82 میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ اصحاب الجنہ ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 87 88 میں، آیت نمبر 107 110 میں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 29 میں، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 94 میں، سورہ حج آیت نمبر 21، سورہ حج سورہ نمبر 21 آیت نمبر 96 میں. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقریباً 52 مقامات پر قرآن میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ایک ساتھ ذکر فرمایا اور اس کا وعدہ جنت فرمایا. یعنی ایمان بغیر اعمال صالحہ کے نامکمل ہے اور اعمال صالحہ بغیر ایمان کے نامکمل ہے. ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ. جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کی شروعات سورہ بقرہ کی ایک آیت سے کی تھی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرما رہا ہے تمام انسان سے، تمام بنی نوع سے، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. قرآن کی دعوت کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کیا جائے تو وہ ہے عبادت. عبادت رب، اطاعت رب، بندگی الہی. آئیے اب ہم جانیں کہ عبادت کے معنی اور اس کے مفہوم کیا ہوتے ہیں. عبادت لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام، بندہ. جب کوئی بندہ اپنے آقا سے اس طرح پیش آئے جس طرح آقا نے بتلایا ہے، جو کام آقا نے اس کے لیے مستحق کیا ہے، اس کو کرنے کے لیے کہا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو یہ اس کی بندگی ہوئی، اس کی اطاعت ہوئی. بندے کا، غلام کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کو ہی آقا جانے. وہ یہ سمجھے کہ وہ مالک جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری ہر طرح سے نگہبانی کرتا ہے، جو مجھے تمام فیسلٹیز اور پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کا مستحق نہیں کہ اس کی وفاداری کی جائے. بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت بجا لائے. وہ وہی کام کرے جس کا اس کے آقا نے اس کو حکم دیا. اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا کام، کوئی دوسرا مقصد ہی نہ ہو. آقا کی مکمل اطاعت. کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی بھی قول اس میں آقا کی خلاف ورزی نہ ہو. بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کی ادب اور تعظیم بجا لائے جیسا کہ اس کا حق ہے. یہ تو ہوئی انسانی مثال. غلام اور ملازم میں بہت بڑا فرق ہے. غلام ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. وہ کسی بھی حالت میں آزاد نہیں ہوتا. اس کو ہر وقت جو بھی اس کے آقا اس کو کام کہیں، جو بھی اس کو حکم دیں، اس کی بجاوری ہی اس کے لیے فرض ہوتی ہے. جیسا کہ قدیم زمانے عرب میں ہوا کرتا تھا کہ وہ غلام جو ہوتے تھے صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، ہمہ وقت اپنے آقا کی فرما برداری کرتے، کبھی اس سے گریز نہ کرتے.
اور ایک ملازم وہ غلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملازم کا جو وقت ہوتا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ایک مقرر ہوتی ہے. ایک مقرر وقت میں وہ آتا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل، ہم نے اپنے گھر کے باورچی خانے میں بحیثیت ایک ملازم یا ملازمہ رکھی ہے، تو اس کی ڈیوٹی مقرر ہے، وہ ہمارے باورچی خانے کا کام کرے گی اور وہ چلی جائے گی، پھر وہ ہماری ملازمہ نہیں رہ جاتی. اور ایک وقت مقرر ہوتا ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہ اپنے کام انجام دیتی اور چلی جاتی. تو یہ ملازم ہے، لیکن غلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجو اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. یہ تو ہوئی انسانی مثال. اب ہم آتے ہیں اپنے اور اللہ کے ریلیشن پر، کہ ہم بھی اللہ کے بندے بندیاں ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لفظ العبودیت یتضمن کمال الذل و کمال الحب. عبودیت کی تعریف اس طرح فرمائی کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو پست کر دینا، بچھا دینا، گرا دینا، بالکل جھکا دینا، اس کی مکمل اطاعت اور مکمل فرما برداری. اور اس کے ساتھ جو دوسرا لازمی جز ہے کمال حب، یعنی اللہ کی اطاعت میں ہمارا جھکا دینا، ہمارا خود کو پست کر دینا، ہمارا تسلیم خم کر دینا، یہ اس میں اللہ کی محبت شامل ہو. محبت کے ساتھ، پوری خوشنودی اور دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اطاعت، شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کی فرما برداری. اسلام میں عبادت کا مفہوم اتنا تنگ نہیں ہے جتنا کہ غیر مذاہب میں ہوا کرتا ہے، بلکہ اسلام میں اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی، اپنی خود مختاری، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنی چاہت، اپنی مرضی کو اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کا تابع بنا دیں، مطیع بنا دیں، پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اس کی اطاعت میں، اس کی مکمل فرما برداری میں. ایک ملازم یا ملازمہ کے تحت نہیں کہ کچھ اوقات کریں اور کچھ اوقات نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ داریات میں فرمایا، سورہ داریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لیے کی. یعنی ہماری تخلیق جو ہوئی ہے، انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے ہوئی ہے. جب بھی کسی چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے، کسی چیز کی تخلیق ہوتی ہے، جب بھی کوئی چیز انوینشن کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے تحت، اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے. اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ ناقص ہے، ادھورا ہے، پھر وہ بیکار ہے، رائگاں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ ہم نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی. انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں افضل ہے، موسٹ سپیریور ہے. اس سے اچھی مخلوق، اس سے افضل مخلوق کوئی مخلوق نہیں. اور اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ عبادت کیسی؟ مکمل عبادت اور اطاعت. آپ سمجھتی ہیں کہ قبلہ رو کھڑے ہو جانا اور پھر اس کے بعد رکوع کر لینا، پھر اس کے بعد سجدے میں اپنے ناک اور سر کو رکھ دینا، یہ عبادت ہے. چند مقررہ آیات کا پڑھ لینا، پھر تسبیحات کا پڑھ لینا، یہ عبادت ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر شوال المکرم کی عید الفطر کے چاند نظر آ جانے کے بعد صبح سے شام تک جو ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، یہ عبادت ہے. دراصل ہم نے عبادت کا حقیقی مفہوم ہی نہیں سمجھا. ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب کسی کو اس حال میں اس کی ظاہری شکلوں پر دیکھتے ہیں، چند افعال کی ظاہری شکلیں ہم نے دیکھ لی، اور جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے عبادت کا حق ادا کر دیا.
اس نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد وہ آزاد ہے. فجر کی نماز کے بعد سے ظہر کی نماز تک اس کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. رمضان المبارک کے روزے رکھ لینے کے بعد پورے 11 مہینے وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. لیکن غلام جو اللہ نے فرمایا عبدو، اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اللہ کا غلام رہنا ہے، اللہ کی بندیاں بن کر دکھانا ہے. عبادت کی بہت بڑی شکلیں ہیں یہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ ہمیں بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں، فورس کرتی ہیں ہمہ وقت عبادت کے لیے. آج کل دنیا میں کوئی بھی مجلس افسوس صد افسوس ایسی نہیں جو غیبت سے خالی ہو. اور اس میں نہ ہم خواتین ملوث ہوتے ہیں بلکہ مرد حضرات بھی اس سے محفوظ نہیں. کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہے جو بغیر غیبت کیے اٹھ جائے، ختم ہو جائے. اب مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، ہم بھی اس میں ہیں، اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا کی ہے، ہم بھی غیبت کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکوت ہمارے لیے عبادت ہے. رزق کے لیے ہر انسان پریشان ہے، اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنے اہل و عیال چھوڑتا ہے، شہر چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ ملک بھی چھوڑتا ہے رزق کے لیے. اب ہمیں یہ تلاشنا کہ رزق میں اللہ نے حلال کا حکم دیا ہے، اب اس میں جو ہم مجاہدہ کریں گے، جو بھی تکالیف برداشت کریں گے، وہ ہمارے لیے عبادت ہوگی. یعنی ہمیں ہر عمل میں یہ سوچنا کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس طرح سے زندگی گزارنا یہ عبادت ہے. علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جو زندگی ہمیں عطا کردہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ بندگی کے لیے، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے ہے. اگر اس زندگی میں بندگی شامل نہیں ہے، اللہ کی عبادت شامل نہیں ہے، فرما برداری شامل نہیں ہے، اس کی اطاعت شامل نہیں ہے، تو یہ زندگی شرمندگی ہوگی. شرمندگی کب ہوگی؟ جب ہم روز حشر اپنے آقا کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. تب اللہ تعالیٰ آج بھی ہم پر قابض ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ جزا اور سزا کا وقت ہوگا، تب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی اس کو کس کام میں خرچ کی. تب ہمیں حساب دینا ہوگا اپنا. اس لیے ہمیں ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں، اپنے ہر فعل میں اس بات کی کوشش کرنی ہے، یہ بات سوچنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاشنا ہے کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے. متفق علیہ روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے. نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس کا دوسرا جز ہے نماز. اس کا تیسرا جز ہے زکوٰۃ، روزہ، حج. 5 اہم پلرز ہیں اسلام کے. عبادت رب اور بندگی رب میں جو سب سے بڑی رکاوٹ درپیش آتی ہے انسان کو، وہ ہے انسان کی غفلت، اس کا نسیان، اس کی بھول. انسان کو نہ جانے کتنے تفکرات ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی فکریں ہوتی ہیں جس میں وہ ہمہ وقت الجھا ہوتا ہے، منہمک ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے. کیا بھول جاتا ہے؟ عبادت بھول جاتا ہے. تو اللہ نے اس کی مصروفیات سے باہر کھینچ کر لانے کا جو نظام قائم کیا وہ ہے نماز پنجگانہ. فار ایگزامپل، ہم اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمارے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہمیں اسائنمنٹ بنانا ہوتا ہے، پروجیکٹس مکمل کرنے ہوتے ہیں، ہوم ورک کرنے ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں، ان میں ہم گھرے ہوتے ہیں. اب اس میں سے کھینچ کر باہر لانے والی چیز نماز ہے. اگر ہم ہاؤس لیڈی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، تو ہمارے اوپر گھر کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں، بچوں کی تعلیم اور تربیت، اس میں ہم اس قدر الجھ جاتے ہیں گھریلو ذمہ داریوں میں
کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندی ہیں. تو اللہ نے اس کے لیے 5 وقت ہمیں اپنے آگے کھڑا کرنے کا ایک نظام قائم کیا ہے، نماز. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اقیم الصلاۃ للذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اور نماز اللہ کا سب سے محبوب ترین عمل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول وقت نماز. نماز کا مقصد کیا ہو کہ ہماری جو زندگی ہے وہ صفت صلاۃ پر آ جائے. جس طرح نماز بھی ہمارے اعضاء اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں. نماز کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ہم اگر بیت اللہ شریف سے چمٹ کر کھڑے ہو جائیں تو بھی ہم اللہ کے اتنے نزدیک نہیں ہو سکتے جتنا کہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں. تو نماز پنجگانہ کیا ہے؟ وہ ہمیں اللہ کی بڑی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد میں، یاد الہی میں اور بھی زیادہ مصروف رکھنے کے لیے بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ارکان اسلام کا ایک اور رکن ہے اور وہ بہت اہم رکن ہے زکوٰۃ. عبادت رب، اطاعت خالق میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیش آتی ہے، حب دنیا. حب دنیا کا اگر تزکیہ کیا جائے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ حب دنیا دراصل حب مال ہے. مال کی محبت اور اس کی چاہت میں ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مال کی عبادت کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مالوں کو پاک کرنے کا حکم فرمایا کہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرو. اپنے مالوں کو ان کاموں میں خرچ کرو جو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے. نیک چیزوں میں خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، مسکین کی اعانت کرو، غریبوں کی اعانت کرو، مدد کرو. ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے جس میں وہ ملحمک ہو کر ہلاک ہو جاتی ہے. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوا کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کی محبت ہے. مال کی محبت میں ہم حلال حرام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے. حلال کو حرام میں مکس کر دیتے ہیں، حرام کو حلال میں مکس کر دیتے ہیں. کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے. اللہ نے کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اس میں کوئی فرق، کوئی امتیاز نہیں کر پاتے، کوئی ڈفرینس نہیں کر پاتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے مال کو جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ ایک عبادت ہے اور یہ اسلام کا بہت اہم جز ہے، بہت اہم رکن ہے. اس طرح سے زکوٰۃ بھی ہمیں فورس کرتی ہے عبادت کے لیے. اسی طرح سے اسلام کا ایک اور پلر ہے روزہ، صوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 103 میں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، بچ جاؤ تاکہ تم ڈرو. یعنی روزہ کیا ہے؟ ہماری خواہشات نفس پر ضبط ہے. روزے کی حالت میں ہم بعض اوقات گھر میں بالکل تنہا ہوتے ہیں، بالکل اکیلے ہوتے ہیں. ہم ہر چیز پر قادر ہوتے ہیں، قابض ہوتے ہیں. چاہے تو ہم کھا لیں، چاہے تو ہم کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ خوف خدا کہ ہم روزے سے ہیں، اگر ہم نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا تو ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا. ہم ڈرتے ہیں، خوف خدا. تو یہ خوف خدا ہر وقت ہمارے دل میں کیوں نہیں موجود ہوتا؟
یہ خوف خدا ہر وقت ہمیں کیوں نہیں یاد دلاتا کہ ہم ہر عمل کو، اپنے ہر قول کو، اپنے ہر فعل کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اسی لیے روزہ بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے ہمیں مکمل اللہ کی عبادت کرنے میں، مکمل اطاعت اور فرما برداری کرنے میں. اسی طرح سے حج بہت ہی اہم رکن ہے اسلام کا. ارکان اسلام میں حج بہت اہم رول پلے کرتا ہے. ہمیں جب ہم اپنے گھر سے حج کے سفر میں جاتے ہیں اور حج کے سفر سے واپسی تک جو بھی مرحلے پیش آتے ہیں اس میں ایک طرح سے عبادت ہوتی ہے اور مکمل عبادت ہوتی ہے، اور اس میں سارے اجزاء اسلام کے شامل ہو جاتے ہیں. نماز، یاد الہی، قربانی، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے. اس میں مشقت بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتے ہیں، سفر میں مشقتی ہے، سفر دراصل مشقتی ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں ٹینٹ میں رہنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم حج کے موقع پر مکمل عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی، اور یہ ہمیں تیار کرتا ہے مکمل عبادت کے لیے. حج کیونکہ چند ایام ہوتے ہیں، اس کے 40-45 روز مقرر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گھر واپس آ جاتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی تخلیق ہماری اللہ نے اس لیے کی ہے کہ ہم اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں، اس کی عبادت کریں. ہر وقت ہم ایک ملازمہ نہیں ہیں، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، اور ہمیں ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہر حال میں ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے. جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، ہمارے آقا کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا. حاکم کی عظمت جب دل میں ہوتی ہے تبھی اس کے حکم کی بھی عظمت ہوتی ہے. ہم اپنے پیرنٹس کا کہنا کیوں مانتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. کوئی بھی بات، کوئی بھی فعل ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ان کی دل شکنی ہو، جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے. کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی بھی عظمت اگر ہم دل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے تمام احکامات پر چلیں گے، اور ان پر چلنا ہمارے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ میرا مجمع میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں ملائکہ کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور جب وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یعنی اب اگر ہمیں اس میں اعمال صالحہ میں اللہ کی عبادت کرنے میں جو بھی مشقت ہو رہی ہے، جو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو اس میں اللہ بھی ہماری جانب دوڑ کر آ رہا ہے اس چیز کو کہ اللہ ہمیں تھام لے گا. ہمیں جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ آئے اسے برداشت کرنا خوشنودی کے ساتھ. آخر میں اپنی گفتگو کو سورہ بینہ کی ایک آیت سے ختم کرنا چاہوں گی. سورہ بینہ، سورہ نمبر 98، آیت نمبر 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے ایک سو ہو کر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور یہی طرز نظام، یہی طرز عمل مکمل صحیح ہے، درست ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرا سسٹر کائنات. ہم سبھی نے سنا اعمال صالحہ کی پہلی قسم عبادت کے تعلق سے. ہم سبھی نے جانا کہ عبادت صرف فرض عبادت کو پورا کر لینا ہی نہیں
بلکہ ہر پل اللہ کا حکم بجا لانا ہی حقیقی عبادت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر پل اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کے پروگرام کی دوسری اسپیکر ہیں مس اسما پروین۔ مس اسما پروین گریجویٹ ہیں اور IERO کی سینئر گروپ کی ممبر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تقوی اسلامک اسکول کی ٹیچر بھی ہیں۔ مس اسما پروین کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور وہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ مس اسما پروین سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے گفتگو سے ہم سب کو فیض یاب کریں۔ مس اسما پروین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزی سامعات، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ آج کے اس سیمینار کا ٹاپک ہے اقسام اعمال صالحہ، اور میری گفتگو کا موضوع ہے اخلاق۔ ہم انسانوں پر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، جس کو ہم اس کی عبادتوں کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں، اور عبادت کے بارے میں ابھی ہم نے مس کائنات سے تفصیل سے جانا۔ دوسرا حقوق ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، جو کہ باہم معاملات اور تعلقات کے ادا ہوتے ہیں، اور اسی تعلق کو باحسن اور خوبی انجام دینے کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق سے مراد باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلق ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ اور اسلام کے جو 5 پلرز ہیں ان کا بنیادی مقصد بھی انسان کے اخلاق حسنہ کی تربیت اور تکمیل ہے۔ یعنی جو 5 پلرز ہیں، 5 ارکان جو اسلام کے ہیں، ان کی بنیاد میں اخلاقی خوبیوں کا راز مضمر ہے۔ اور اسلام کی اصلاح میں انسان کی اس قلبی کیفیت کا نام جو ہر قسم کی نیکیوں اور پرہیزگاریوں سے بھرا ہوا ہے وہ ہے تقوی۔ اور تقوی والے لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہ ہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو ایمان لایا اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، جو مال سے محبت ہونے کے باوجود اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی راست بازی اور تقوی کا پہلا نتیجہ جس طرح سے ایمان ہے، اسی طرح سے دوسرا لازمی نتیجہ اخلاق ہے۔ اور آج عرف عام میں اخلاق کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے؟ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ جائے، مسکرا کر ان سے مل لے، نرمی سے بات کر لے اور ہمدردی کے کچھ الفاظ ادا کرتے، بس اسی کو اخلاق سمجھتے ہیں نا؟ بے شک یہ باتیں اخلاق ہیں، لیکن اسلامی شریعت میں اخلاق کا معنی بہت وسیع ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں اخلاق میں، لیکن صرف یہ ہی نہیں ہے۔
جیسا کہ ہم آپ کے سامنے چند اخلاقی خوبیوں کا ذکر کریں گے، جس طرح سے اچھے اخلاق میں یہ شامل ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ نہ کریں، یعنی لوگوں کے ساتھ جب بھی ہم ملاقات کریں اپنے مزاج کو نرم رکھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد والیوم 3 کتاب الادب باب نمبر 427 حدیث نمبر 1380، راوی ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرم ہے، دوست رکھتا ہے نرمی اور ملائمیت کو، اور جو ثواب نرمی پر دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ بھی نرم ہے، ہمارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس بھی چیز کا حکم دیا اس میں ہمارے اوپر سختی نہیں ڈالی ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا رویہ رکھتا ہے، اور اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ یعنی ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں نرمی سے پیش آئیں، اور جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے وہ اسے عیبدار اور بدزیب کر دیتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی بات کو نرمی سے کہتے ہیں تو ہماری بات میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ ہماری بات کو قبول بھی کرتے ہیں، لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، ہم سے دور نہیں بھاگتے ہیں، اور اگر ہم سختی سے پیش آتے ہیں لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم کسی اچھی بات کو بھی سختی کے ساتھ کہتے ہیں تو اگلا ہماری بات کو قبول کرنے کے بجائے ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی جب کسی سے کوئی بات کریں تو نرمی سے پیش آئے، ہر ایک کے ساتھ اپنے مزاج کو نرم رکھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مزاج کو سخت کرنے میں ہماری باڈی میں کس چیز کا سب سے زیادہ رول ہے؟ زبان۔ زبان ہی اس بات کی سب سے زیادہ ریسپانسبل ہے کہ ہم اپنے مزاج کو سخت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت ہم کس طرح سے کریں گے؟ اس طرح سے کہ ہم جب بھی اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالیں کوئی سوچ سمجھ کر ادا کریں، ایسے ہی کچھ بھی بات نہ کہہ دیں، ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری والیوم 3 کتاب الادب، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی خاطرداری کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ منہ سے کوئی غلط بات نہ نکالے یا پھر خاموش رہے۔ یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبان سے ایسے ہی کوئی بھی الفاظ نہ ادا کر دیں، اپنی زبان سے جب بھی کوئی الفاظ نکالیں کوئی غلط بات نہ نکالیں، کوئی غلط الفاظ اپنی زبان سے نہ ادا کریں، اگر غلط بات بولنا ہی ہے تو خاموش ہی رہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے وجہ کی بات اور فحش بات یا کسی کا مذاق اڑانا، بے فضول کی بات سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور آج ہم بھی تو اسی رسول کی امتی ہیں، ہم بھی تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو ان کی پیروی کرتے ہیں، تو آج ہماری زندگی سے وہ عمل کہاں کھو گیا؟ ایک بار جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند نصیحتیں لینے کے لیے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی، جس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ جب قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے تو تمہارے پاس کچھ کہنے کو باقی ہی نہ رہ جائے۔ یعنی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکال دیں کہ جب روز آخرت اللہ تعالیٰ اس چیز کا ہم سے حساب لے ہم کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہیں، ہم کچھ کہہ ہی نہ
आ सकें। आज हम खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं कि कभी हम बहुत ज्यादा बोलने की वजह से या बेवजह की बात करने की वजह से अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं कि किसी का दिल शिकस्ता हो जाता है, कोई हमारी वजह से तकलीफ में हो जाता है, किसी का दिल शिकस्ता होता है, किसी को हमारी वजह से दिल शिकनी होती है। और जब हमें उस बात की खबर होती है तो हम खुद कहते हैं अरे हमारा इंटेंशन तो ये नहीं था। ये तो हमें कभी पता चल जाता है, तब हम उस बात की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कितनी बात ऐसी है कि हमारी वजह से कितने लोगों को तकलीफ हुई और हमको खबर भी नहीं है कि हमारी वजह से कितनों का दिल टूटा है। जब उस बात का रोज़े आखिरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब लेगा, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? तो अपनी जुबान को ऐसे ही बेवजह ना इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने हमको बोलने की सलाहियत दी है, ये जो हमें पावर ऑफ स्पीच दी है, इसका इस्तेमाल गलत कामों में ना लगाएं, अल्लाह के बंदों का दिल ना दुखाएं। जैसे एक स्लोगन भी है ना कि पहले तोलो फिर बोलो। तो हम अपनी जुबान से कोई भी अल्फाज अदा करते वक्त सोच समझ ले कि हम क्या कह रहे हैं, इससे कोई तकलीफ में तो नहीं हो जाएगा, तब अपनी जुबान से कोई अल्फाज अदा करें। क्योंकि ये जुबान कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ही ऐसी चीज है कि ये स्लिप कर जाती है तो न जाने क्या हो जाता है। तो अपनी जुबान को बहुत कंट्रोल में रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद वॉल्यूम 3 किताबुल अदब बाब नंबर 427 हदीस नंबर 1382, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं युहरमुर रिफ्का युहरमुल खैर कुल्ला, जो शख्स दिल की नरमी और मुलायमत से महरूम हो गया वो सब भलाइयों से महरूम हो गया। तो हम अपने मिजाज को भी नरम रखें, अपनी जुबान को सख्ती से बचाएं। और अक्सर हम अपनी जुबान को किस वक्त सख्त करते हैं? हमारी जुबान किस वजह से सख्त हो जाती है? गुस्से की वजह से। ये गुस्सा जिसकी वजह से न जाने कितने गुनाह होते हैं, और गुस्सा जो कि शैतान की तरफ से आता है, और शैतान हमेशा गलत बात का ही हुक्म देता है हमको। इसी गुस्से की वजह से हम अपने मिजाज को सख्त कर लेते हैं, इसी गुस्से की वजह से हम अपनी जुबान से गलत अल्फाज अदा कर देते हैं, इसी गुस्से की वजह से हम कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं कि बाद में हम खुद पछताते हैं। इसी गुस्से की वजह से हम खुद को दूसरों की नजरों से गिरा भी लेते हैं, और कभी तो इस गुस्से के आलम में हम खुद को भी हलाकत में डाल देते हैं। तो हम अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल में रखें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद वॉल्यूम 3 किताबुल अदब बाब नंबर 419 हदीस नंबर 1382, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हैं अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा कराम से पूछते हैं कि तुम पहलवान और कुश्तीजन किसको समझते हो? तो सहाबा कराम ने बोला कि जिसको कोई पछाड़ ना सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त काबू रखे अपने नफ्स पर। यानी पहलवान वो नहीं है जिसको कोई हरा ही ना सके, बल्कि असल में पहलवान वो है जो अपने नफ्स पर गुस्से के वक्त कंट्रोल करता है, गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है, कोई गलत बात नहीं निकालता अपनी जुबान से। और जब हम गुस्से को काबू में रखते हैं, उस पर सब्र करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमको दुनिया में भी मिलता है। लोग हमको पसंद करते हैं, लोग हमारे करीब आते हैं, हमसे दूर नहीं भागते हैं, और हर कोई हमको पसंद करता है, और उसका रिजल्ट हमको दुनिया में तो मिलता ही है, रोज़े आखिरत भी उसका रिजल्ट मिलेगा, जिसका जिक्र है हदीस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद वॉल्यूम 3 किताबुल अदब बाब नंबर 419 हदीस नंबर 1350, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से को काबू में रखता है, हालांकि उसे इख्तियार हो गुस्सा पूरा करने का, तो रोज़े आखिरत अल्लाह उस शख्स को बुला लेगा सारे लोगों के सामने और फरमा देगा, जिस हूर को तू चाहे पसंद कर ले।
یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ریوارڈ پانا چاہتے ہیں تو ہم غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، غصے کے وقت صبر کریں. اور صبر کے بارے میں ہم نے پچھلے ہی مہینے بہت تفصیل سے جانا تھا. تو جب ہمیں غصہ آئے اس وقت ہم صبر کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر رکھیں. اور بد اخلاقی کی ایک بہت بڑی اور عام نشانی کیا ہے؟ غیبت، جو کہ بہت عام ہے. ہم کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں بغیر کسی کی غیبت کرے وہاں سے اٹھ نہیں سکتے ہیں. اور غیبت کا اصل معنی آخر میں ہے کیا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو داؤد والیوم 3 کتاب الادب باب نمبر 456، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس طرح سے کہ اگر وہ موجود ہو تو اسے ناگوار گزرے. تو اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میرے بھائی میں وہ اب موجود ہو تو کیا وہ غیبت ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بھائی میں وہ اب موجود ہو جس کو میں بیان کروں تب ہی تو وہ غیبت ہے، ورنہ تو نے تو اس پر بہتان لگایا. یعنی اگر ہم کسی کے واقعیات کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہے. بے وجہ ہم نے کسی کی بات کری تو ہم نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. اور آج ہم عام معاملات میں بھی تو یہی کرتے ہیں نا. جب کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اور شخص اس کو کہتا ہے غیبت مت کرو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں وہ تو سچ میں ایسی ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ وہ تو سچ میں ایسی، ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہیں. ارے جب ہم بتا رہے ہیں اس کے واقعیات کو ذکر کر رہے ہیں تبھی تو وہ غیبت ہو گئی. اور غیبت کیسا گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں، اے لوگو مت غیبت کرو مسلمانوں کی. کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اس بات سے ہم کو گھن آئے گی تو اتنی ہی گھن ہم کو غیبت سے بھی آنی چاہیے. مردار کا گوشت تو ویسے بھی حرام ہے، اور مردار کوئی جانور نہیں، وہ بھی انسان بھی کوئی غیر نہیں، خود اپنا بھائی. کیا اس بات کو ہم پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے نا. تو ویسے ہی غیبت کو بھی پسند نہ کریں، کیونکہ مردار کا گوشت کھانے میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ مردار کا گوشت ہم جدھر سے بوٹی نکالنا چاہے اڑا لیں، اس کو کچھ خبر ہی نہ ہوگی. اور وہی تو کرتے ہیں ہم کسی کی عزت کو اس کے پیٹ پیچھے جس طرح سے چاہے اڑا لیں، اس کو خبر ہی نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اور اگر ہم کسی کی عزت کو اچھالیں گے تو ایسے ہی بچ نہیں جائیں گے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کی عزت کو اچھال کر خود آسانی سے چین کی نیند سو لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان کر دی ہے جس کا ذکر حدیث میں ابو داؤد والیوم 3 کتاب الادب باب نمبر 456 ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں گیا، مت غیبت کرو مسلمانوں کی اور مت پیچھے پڑو ان کی عزتوں کے، کیونکہ جو کوئی کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا تو اللہ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کی عزت کے پیچھے خود اللہ جل جلالہ پڑ جائے تو وہ اسے گھر میں بھی رسوا کر دے گا. تو ہم کسی کے پیٹ پیچھے اس کی عزتوں کو نہ اچھالیں، کیونکہ جو اگر عزت کو اچھالے گا نا کسی کی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا. تمام عالموں کا رب جب وہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جائے تو کتنا بھی بچنا چاہے بچ نہیں سکتے ہیں. تو ہم اس گھناؤنے اور اس پھیلے ہوئے گناہوں سے باز آ جائیں، اس غیبت سے پرہیز کریں، غیبت سے بچے رہیں اگر ہم خود کی بھلائی چاہتے ہیں تو. اور
اچھے اخلاق میں یہ شامل ہے کہ ہم ہر ایک سے محبت سے پیش آئیں, اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت کریں, کیونکہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں, آپس میں بہنیں ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 میں, انما المؤمنون اخوہ, مومن تو آپس میں بھائی ہیں. تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں, بھائی بھائی کی طرح, بہنوں کی طرح آپس میں محبت سے رہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت کرے, دنیاوی غرض سے نہیں. کیونکہ عام طور پر ہم محبت کس لیے کرتے ہیں؟ کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر, کسی کے مال و دولت کی وجہ سے, یا پھر خود کی پاپولیرٹی کے لیے, اسی لیے محبت کرتے نا. یہی وجہ ہے نا کسی سے محبت کرنے کی. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری والیوم 3 کتاب الادب باب نمبر 594 حدیث نمبر 978, راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حلاوت تم تب تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت نہ کرو. یعنی ہمیں ایمان کا مزہ تب تک مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت نہ کریں. تو ہم اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کریں, دنیاوی غرض سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت سے پیش آئیں, ایک دوسرے سے محبت رکھیں, ایک دوسرے سے اس طرح سے پیش آئیں کہ ہر کوئی ہم سے محبت کرے, ہر کسی سے کہ ہم قریب ہوں, تب جا کے ہم ایمان کا مزہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ہم خود پسند کرتے ہیں. جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی معاملہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں. جیسا ہم خود چاہتے کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسے پیش آئیں, ویسے ہی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی پیش آئیں, اپنے بہنوں کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آئیں. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, جو چیز ہمیں خود نہیں پسند ہوتی وہ اگلے کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے جھوٹ نہ بولے, لیکن ہم اگلے کے ساتھ تو خوب جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کرے, اور ہم اپنی بہنوں کے ساتھ خوب ناانصافی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ہمارے ساتھ محبت سے پیش آئے, لیکن ہم اگلے کے ساتھ اپنے مزاج کو سخت رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ کوئی سختی سے نہ پیش آئے, لیکن اگلے کے ساتھ ہم سختی سے پیش آ جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ہم سے محبت کرے, لیکن ہم اگلے کے ساتھ کیوں نہیں محبت سے پیش آتے ہیں. اور جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ کی باتیں کچھ بتاتے ہیں, اور اگلا ہماری بات کو قبول نہیں کرتا ہے, ہماری اگلی بہن اگر قبول نہیں کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں جائیں بھاڑ میں جائیں, بس کہہ کے ہٹ جاتے ہیں. کیا ہم اپنی بہن کو آگ میں جاتا دیکھ لیں گے کیا اپنی بہن کو آگ میں جاتا ہوا, جو کہ اتنی سخت ہے, دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. تو ہم جیسا چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی بہن ہمارے ساتھ جیسا رویہ ہو, ویسا ہم اگلی کے ساتھ بھی رویہ رکھیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے, لیکن اگلے کا ہم خوب مذاق اڑاتے, خوب مزے لیتے ہیں. تو جب ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ عمل ہو, ویسا ہم اگلے کے ساتھ بھی نہ کریں. ہر عمل کو کرتے وقت خود کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہم اس جگہ پر ہوتے تو ہم کو کیسا لگتا. اگر وہ ہم کو ناگوار لگتا تو ہم اس بات کو بھی اگلے کے ساتھ نہ کریں, وہ عمل ہم اگلے کے ساتھ بھی نہ کریں. اگلے کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھیں جو خود کے ساتھ چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری والیوم 1 کتاب الایمان باب نمبر 7 حدیث نمبر 12, راوی انس رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہی چیز خود کے لیے ناپسند کرو جو دوسروں کے لیے چاہتے ہو. یعنی ہم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہی عمل ہم دوسروں کے ساتھ بھی نہ کریں جو ہم خود کے لیے چاہتے ہیں. یعنی جو ہم خود کے لیے چاہتے ہیں وہی اگلے کے لیے بھی کریں, تب ہی ہم مومن ہو سکتے ہیں. ایسے مومن نہیں ہو سکتے ہیں. ایسے غفلتوں میں زندگی نہ گزاریں کہ ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, کسی کو کچھ بھی کر رہے ہیں اور خود چین کی نیند سو رہے ہیں.
ہم مومن نہیں ہو سکتے جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، رسول کے امتی ہیں، تو ہم وہی عمل کریں جو ہم دوسرے کے ساتھ چاہتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. یعنی جو چیز مسلمانوں کا جو حق ہے اس کو تو ادا کریں ہی ساتھ اور بڑھا کر دیں اور احسان کریں. جیسے اگر ہماری کسی بہن سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے عفو درگزر سے کام لیں، اس کو معاف کر دیں. اگر ہمارا اپنی بہن کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس میں نرمی رکھیں، سختی نہ کریں. اپنی بہن کے ساتھ، اپنے مسلمان کے ساتھ ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف میں اس کا ساتھ دیں، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگیں، ایسے ہی نہ چھوڑ دیں. کوئی پریشان ہے، ہم سوچتے ہیں جائیں ان کی ٹینشن ہے، وہ جانے، ہم کیا کریں، ہم کیوں ٹینشن لیں. یہ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ وہ ہماری بہن ہے، وہ تکلیف میں ہوگی اور ہم آرام سے چین کی نیند سوئیں گے، ہم سکون سے گھر میں رہیں گے. تو اپنے بہنوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں، جو کچھ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ معاملہ کریں. جو حقوق ہے اس کو تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، بلکہ اور بڑھا کر کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد والیوم 3 کتاب الادب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کے اوپر دنیا کی کوئی سختی اٹھا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے قیامت کی سختی کو اٹھا دے گا. اور جو شخص نرمی کرے گا نادار پر اپنا روپیہ وصول کرنے میں تو اللہ تعالیٰ نرمی کرے گا اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں. اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہے گا. یعنی اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو، کچھ سختی کو خود دور کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہم لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختی کو ہمارے اوپر سے دور کر دے گا، ہمارے اوپر سے ہٹا دے گا. قیامت میں کتنی سختی ہوگی، اس چیز کی دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے اوپر سے قیامت کی سختی کو اٹھا دے. تو ہم اپنے مسلمان بھائی کی، اللہ کے بندوں کی اوپر جو سختی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے قیامت کی سختی کو اٹھا دے گا. اور ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ رکھے گا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں. اور اگر ہم کسی کے عیبوں کو دیکھیں تو اس پر پردہ ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. یہ بات تو ہماری زندگی میں ایسے ہے کہ ہم کسی کے عیب کو ذرا سا بھی ہم کو خبر لگ گئی، جب تک کہ ہم اسے 4 گھروں میں بتا نہ دیں چین کی نیند نہیں سو سکتے. اپنے کام کو جلدی سے نپٹا کر لوگوں کے پاس جا کر اپنے مسلمان بہن کی عیب کو بتاتے ہیں بڑے مزے لے کر. تو خود ہمیں سے کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب ظاہر نہ ہو. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب ظاہر نہ ہو تو ہم اپنی بہنوں کے عیبوں کو بھی چھپا دیں، اس پر پردہ ڈال دیں، اس کو دوسری جگہ گائیں نہیں، دوسروں کو اس کے عیبوں کے بارے میں بتائیں نہیں. اگر ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے عیب چھپے رہیں، ہمارے عیبوں پر ہمارا رب پردہ ڈال دے جو کہ ہر چیز کا کرنے والا ہے، تو ہم اپنے مسلمان بہنوں کی بھی عیبوں پر پردہ ڈال دیں. اور آخر میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہے گا. یعنی ہم جو بھی عمل کریں گے اس میں ہمارا رب ہماری مدد کرے گا. سب سے اعلیٰ وہ جب ہماری مدد کرے گا تو ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ ہمارے ہر عمل کرتے وقت ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اکیلے ہیں، اکیلے ہم کیسے کسی کی پریشانی کو دور کر لیں گے. ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوگا اس کام میں. تو ہم اپنے بہنوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں اگر ہم خود کی بھلائی چاہتے ہیں. اور جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں تو اس طرح سے پیش آئیں کہ ہر ایک کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، مسکرا کر ان سے ملیں اور نرمی سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جب بھی کسی سے ملتے مسکرا کر ملتے، محبت سے بات کرتے، اس قدر محبت سے پیش آتے کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں
صحیح بخاری وॉल्यूम 1 किताब मगाजी बाब नंबर 533 हदीस नंबर 581। एक बार हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुरअत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया था कि ए अल्लाह के रसूल, आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से। फिर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से। इसी तरह वो पूछते गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नाम गिना दिए। अब अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आखिर में मैं खामोश हो गया, कहीं हमारा नाम सबसे लास्ट में ना आ जाए। यानी अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जुर्रत क्यों की थी? उनसे क्यों पूछा था? क्योंकि उनको लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। इस कदर मोहब्बत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आते थे कि हर कोई समझता हमसे मोहब्बत करते हैं, हर एक से मोहब्बत से पेश आते थे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, हर एक के साथ मोहब्बत रखते थे। तो वैसा ही रवैया हम भी रखें, हम भी उसी रसूल के उम्मती हैं ना, तो उसी तरह उस रसूल की उम्मती होने के नाते हम खुद भी वही अमल करें जो हमारे रसूल ने हमको बताए, जो हमारे रसूल करके गए। अगर हम खुद की फलाह, खुद की कामयाबी चाहते हैं तो वही अमल करें जो हमारा रब चाहता है और जो हमारे रसूल ने करके दिखा दिया, क्योंकि कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। हर काम जो भी हमें हुक्म दिया गया वो इसी तरह से कि उसमें हमारा खुद का ही फायदा है, हमारा नुकसान नहीं है। जब हम हर एक के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं तो हर कोई हमको पसंद करता है, हर इंसान हमसे अच्छे अखलाक से पेश आता है। किसी के साथ हम मोहब्बत से पेश आते हैं तो अगला भी हमारे साथ मोहब्बत से पेश आता है, चाहे वो कितना ही सख्त हो वो भी हमसे मोहब्बत करने लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही किया ना, दोस्त के साथ दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मोहब्बत से पेश आते, यहाँ तक कि कितने सारे लोगों ने आपके अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। और आज हम उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है कि लोग देखकर हमसे दूर भाग जाते हैं कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं। तो हम हर एक के साथ नर्म रवैया रखें, अपनी जुबान को सख्ती से बचाएं, अपने मुसलमान भाई की मदद करें, उनसे मोहब्बत का रवैया रखें। और आखिर में एक हदीस के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि रोज़े आखिरत जो चीज़ मीज़ान में सबसे ज़्यादा भारी होगी वो यही चीज़ होगी, अखलाक, जिसका जिक्र हदीस में अबू दाऊद वॉल्यूम 3 किताबुल अदब हदीस नंबर 1372, रावी हैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हश्र के रोज़ मीज़ान में खुशखल्की से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आला अखलाक वाला बनाए और हम सबको वो अमल करने की तौफीक दे जिससे हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी, और हर कोई हमको पसंद करे और हम हर एक के साथ मोहब्बत का रवैया रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकिल्लाहु खैरा बहन अस्मा, हम सभी ने अखलाक टॉपिक पर सुना और आइए हम सभी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अखलाक को बेहतर बनाए, वैसा अखलाक बनाए जैसा हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हम अपने अखलाक को इतना बेहतर बनाएं क्योंकि अखलाक बहुत मेन रोल प्ले करता है दावत व तबलीग के काम में, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स अखलाक को देखकर मुतासिर होकर उससे इस्लाम कबूल भी कर लेते हैं। तो अपने अखलाक को बहुत ही बेहतर बनाएं। और आज के प्रोग्राम की तीसरी और आखिरी स्पीकर हैं बहन समरीन जहां। समरीन जहां IERO की सीनियर ग्रुप की मेंबर होने के साथ ही साथ तक़वा इस्लामिक स्कूल की टीचर भी हैं। बहन समरीन की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की खिदमत करना है और वो इसी मकसद को पूरा करने के लिए कोशिश करती रहती हैं। बहन समरीन का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो माइक पर आएँ और अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करें। बहन समरीन जहां। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. میں آپ سبھی کا اسلامک طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی آج کے عنوان سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ایک بار پھر سے میں ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ آج کے سیمینار کا ٹاپک ہے اقسام عمل صالحہ. جس طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اٹھائی گئی، اسی طرح عمل صالح کی بھی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. 2 چیزوں کے بارے میں یعنی عبادات اور اخلاق کے بارے میں آپ نے تفصیلی گفتگو سنی مس کائنات اور مس اسما پروین سے. آئیے وہ تیسری چیز جانیں. وہ تیسری چیز کون سی ہے جس کے کمپلیٹ ہونے پر عمل صالح کمپلیٹ ہوتا ہے، ہمارا عمل صالح بنتا ہے؟ وہ تیسری چیز ہے معاملات. جیسا کہ ابھی سنا ہم نے کہ عبادت کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، لیکن اخلاق اور معاملات کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے. اگر ہم اسلامی اصطلاح میں معاملات کا معنی جانیں تو اس سے مراد انسانی کاروبار ہے جس کا تعلق معاشرتی حکومت کے ضابطوں، مال و دولت اور قانون سے ہے. معاملات دین کا جتنا اہم پلر تھا، یعنی دین کا جتنا اہم باب تھا، اتنا ہی ہم نے اس کو حقیر جانا. ہم نے بس سوچ لیا کہ عبادات کے چند پہلو یعنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اس سے ہماری فوز و فلاح ہو جائے گی. کیا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم نے حرام اور حلال میں فرق نہیں جانا، ہم حرام اور حلال میں فرق نہیں کر پائیں، تو کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم والیوم نمبر 3 کتاب الزکاۃ پیج نمبر 43، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے. اس حال میں کہ اس کے چہرے گرد آلود سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی. لیکن اس حال میں کہ روٹی اس کی حرام، کپڑے اس کے حرام، جسم اس کا حرام، غذا اس کا حرام، تو کیا ایسے شخص کی دعا قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی. یعنی اگر دعا بھی تو عبادت ہے، اگر ہم حرام اور حلال میں کوئی فرق ہی نہ کر پائے تو ہماری عبادت بھی کوئی کام نہیں آنے والی.
اسی طرح سے معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے تب جب ہم کسی کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے. جب ہمارے سامنے کسی کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے, کسی کا مسئلہ رکھا جاتا ہے اور اس میں ایک فریق ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار حق پر نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنے رشتہ دار کے حق میں ہی فیصلہ سناتے ہیں, ہم عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے ایک ماں جانتی ہے کہ میرا بچہ بہت شرارتی ہے, جب وہ محلے میں لڑائی جھگڑا کر کے آتا ہے اور جب محلے کے لوگ آ کر ماں سے شکایت کرتے ہیں تو ماں فوراً اپنے بچے کی طرفداری کرنے لگتی ہے. میرا بچہ تو ایسا نہیں کر سکتا, میرا بچہ شرارتی نہیں ہے, میرا بچہ تمہیں مار نہیں سکتا. اگر وہی ماں اس وقت شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے تو اس وقت اس کے بچے کی بھی اصلاح ہو جائے گی, وہ بچہ دوبارہ وہ حرکتیں نہیں کرے گا اور اس ماں کو بھی نیکی مل جائے گی, ثواب مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں, وہ عدل و انصاف پر ہی قائم رہتے ہیں, چاہے ان کے رشتہ دار ہو, چاہے ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں کہ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے بنو, چاہے وہ تمہارے خود کے یا تمہارے والدین کے اور رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ, ہم نے تو کہا کہ رشتہ دار کے بھی خلاف ورزی کر جاتے ہیں, رشتہ دار کے بھی خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے بھی خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں. اگرچہ ان کے والدین حق پر نہ ہو, وہ اپنی خودی کے خلاف بھی فیصلہ سنا دیتے ہیں. ویسے تو عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں نیک لوگ, لیکن پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اپنے خلاف بھی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم غلط تھے. اسی طرح سے ان سے کوتاہی ہوتی ہے تب جب ہم ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو. جیسا کہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152, سورہ غیرات سورہ نمبر 7 آیت نمبر 85, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 85, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 84, وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور ناپ تول کو نہ گھٹاؤ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ناپ تول کو نہ گھٹاؤ. اس میزان سے آپ معمولی خرید اور فروخت بھی لے سکتے ہیں اور لی جاتی ہے, اور اس میزان کو اور وسیع کیجئے تو سارے انسانی معاملات اس میں سما جاتے ہیں. لیکن انسانی ذہن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک پیمانہ اور دوسرے کے لیے دوسرا پیمانہ, اپنے لیے ایک ترازو اور دوسرے کے لیے دوسرا ترازو سلیکٹ کرتا ہے, چوز کرتا ہے, اپنے لیے اچھی چیزیں دوسرے کے لیے بری چیزیں. اسی ظلم و ستم پیش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کی پھٹکار ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 1, 2 and 3 میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. پھٹکار ہے ان کم ناپ اور کم تول کر دینے والوں کی جو اپنے لیے لوگوں سے ناپ پوری کر لیتے ہیں اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈانٹ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں, ناپ اور تول کو پورا کر کے نہیں دیتے. اور یاد کیجئے مدین کے ساتھ کیا ہوا تھا, یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم بہت سارے گناہوں کے کاموں میں تو ملوث تھی, اس کے ساتھ سب سے بڑی روش جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھی وہ یہ کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتی تھی. جب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو شعیب علیہ السلام کی قوم شرک, کفر اور بت پرستی میں ملوث تھی. اس کے ساتھ ہی ساتھ
ناپ و تول میں کمی کیا کرتی تھی. اور ایک اور بہت بری روش اختیار کر رکھا تھا انہوں نے، وہ یہ کہ جب بھی مسافر آتے یا جاتے تو ان پر حملہ ہو کر انہیں لوٹ لیا کرتی. تو شعیب علیہ السلام نے انہیں کفر، شرک اور بت پرستی سے منع فرمایا اور توحید کی دعوت دی، اور ناپ و تول میں کمی کرنے کے لیے منع کیا، اور مسافروں کو لوٹ لینے پر منع فرمایا. شعیب علیہ السلام کی قوم ان کی ایک بات نہ مانی اور اپنی سرکشی میں مست رہی، اور الٹا شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کرتی، جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 7 میں، کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم بت پرستی نہ کیا کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت نہ کیا کریں، یا ہم اپنے مال میں جس طرح سے چاہیں تصرف نہ کیا کریں؟ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام سے کیا کہا کرتی تھی کہ ہم جس طرح سے چاہیں عبادت کریں، چاہے ہم بت کی عبادت کریں، ہم جس طرح سے چاہیں مال کمائیں، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر، چاہے ناپ میں کمی کر کر، چاہے تول میں کمی کر کر. لیکن پھر بھی شعیب علیہ السلام ان کے یہ جوابات بھی سن کر پھر بھی انہیں رحمت، شفقت اور محبت سے سمجھایا کرتے اور انہیں توحید کی دعوت دیا کرتے. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. بالآخر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو نبی کی نافرمانی پر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسے عذاب میں پکڑا کہ شاید کسی قوم پر ایسا عذاب نہ آیا ہوگا. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ 3 دن تک ان پر گرم ہوائیں چلتی رہیں، ان پر ایسی گرمی طاری کر دی کہ مانو آسمان سے انگارے برس رہے ہو اور زمین سے آگ ابل رہی ہو. ایسی گرمی طاری کر دی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جھلس کر رہ گئے تھے اسی میں. 3 دن کے بعد انہوں نے اپنی بستی کی طرف بادل کا ایک ٹکڑا آتے ہوئے دیکھا جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، کیونکہ قوم کے لوگ گرمی میں، سخت گرمی میں ایک دم سے جھلس رہے تھے، بلبلائے ہوئے تھے. جب بادل کا ٹکڑا آتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے، اور ساری کی ساری قوم کے لوگ اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جا کر جمع ہو گئے تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھائیں. لیکن اللہ کی تو کرنی کچھ اور ہی تھی. اللہ تو ان پر ایک ساتھ عذاب نازل کرنا چاہتا تھا. اور ہوا یہ کہ جس بادل میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، کچھ ہی دیر بعد اس بادل میں سے آگ کے انگارے برسنا چالو ہو گئے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم وہیں پر جھلس کر ختم ہو گئی، جس کا ذکر ہے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 189 میں. بہت بری روش اختیار کیا تھا، بہت نافرمانی کرتے تھے، تو ان کو آگ کے سائبان والے دن میں عذاب میں آ پکڑا. بہت سخت دن کا عذاب تھا، اتنا سخت عذاب تھا. کل کو وہ بھی ناپ تول کیا کرتے تھے اور آج ہم بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں. کیا ممکن نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر بھی ایسے عذاب نازل کر دے، ہمیں بھی ایسے عذاب میں ملوث کر دے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کریں. اور ایک اور معاملات کی خرابی میں سے ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم امانت میں خیانت کیا کرتے ہیں. امانت داری کا نام آتے ہی واضح ہو جاتا ہے، سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ امانت کیا ہے. امانت داری کا ایک ترجمہ ہم ایمانداری بھی کرتے ہیں. امانت داری سے مراد جب بھی کوئی ذمہ داری ہمیں دی جائے یا کوئی لین دین یا کوئی جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس میں خیانت کے بجائے ہم امانت داری سے پیش آئیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 58 میں، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ امانت داری ان کے اہل افراد کے سپرد کر دو. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کیا کریں بلکہ ان کے سپرد کر دیں امانت داری. ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو امانت میں خیانت نہیں کرتے. ہمیں تو واضح ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے اور خیانت کیا ہوتی ہے.
ہم تو کبھی کبھی اپنے بھائی بہن کا سامان یوز کر لیا کرتے ہیں, اپنے دوست کا سامان یوز کر لیا کرتے ہیں. جب ہمارا بھائی, ہماری بہن, ہمارا دوست ہمارے ان کے کوئی سامان یوز کر لینے پر اگر ناراضگی کا اظہار کرے تو کیا تب بھی خیانت نہیں ہوئی؟ تب تو خیانت ہوئی نا. جب تک کوئی شخص ہمیں اپنی خوش دلی سے کوئی چیز نہ دے دے تب تک وہ امانت میں خیانت نہیں ہوئی. نہیں تو باقی اگر ہم نے بنا پوچھے کسی سے کوئی سامان یوز کیا کسی کا تو وہ امانت میں خیانت ہی ہے. اور سب سے بڑی امانت میں خیانت ہم کس کی کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی ہم خیانت جس کی کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111 میں کہ ہم نے مومنوں کی جان اور مال خرید لیے اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے خرید لیے. جب ہم اور آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو اس میں ہمارا حق ہوتا ہے نا. مجالے کہ کوئی وہ چیز لے لے ہمارے خرید لینے کے بعد, نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جان ہمارے مال خرید لیے ہیں تو پھر ہم اس کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ جب بھی ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر کچھ بھی کریں, ہماری آنکھیں کچھ بھی دیکھیں, ہمارے کان کچھ بھی سنیں, ہمارے منہ کچھ بھی بولیں, تو ہم یہ ضرور سوچ لیں کہ ہم کسی نہ کسی کی امانت ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے. ہم اللہ کی ناراضگی والے کام میں اسے نہ یوز کریں. یعنی ہم اپنے منہ سے کسی کی غیبت نہ کریں, اپنے منہ سے کسی کوئی حرام چیز نہ کھائیں, اپنے کان سے کسی کی غیبت نہ سنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حرام کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. تب تو ہم امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی باڈی کے پارٹ, اپنی ایک ایک چیز کو نہیں یوٹیلائز کیا تو امانت میں خیانت ہی ہوئی. اور ایک اور بہت بڑی معاملات کی کمی ہوتی ہے تب جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں. جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں اور ہم اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ قرض جلد سے جلد ادا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ادا کرتے, اپنی خواہشات کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اپنے گردن سے قرض کو اتار دیں, اپنے سینے سے قرض کا بوجھ اتار دیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے, باب نمبر 666, حدیث نمبر 1550. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مالدار ہونے کے باوجود قرض نہ ادا کرے تو وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ ظلم ہی تو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی جن سے انہوں نے قرض لیا ہے اور ان کے ساتھ اور اپنی خود کی نفس کے بھی ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن ہم مالدار ہونے کے باوجود بھی قرض کو نہ ادا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہرگز معاف نہیں کرے گا, چاہے ہم میدان جنگ میں ہی کیوں نہ شہید ہوئے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قرض کے بوجھ کو کبھی نہیں اتارے گا اور کبھی نہیں معاف کرے گا, کبھی جنت میں نہیں داخل کرے گا. یہ تو تھے ہر قرض اتارنے کی بات, قرض کو ادا کرنے کی بات. لیکن ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرض ادا کریں تو بہترین طریقے سے ادا کریں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ قرض کو بہترین طریقے سے ادا کیا کرتے تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے, باب نمبر 667, حدیث نمبر 1551. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض کے طور پر اونٹ لیا ہوا تھا. جب صدقے کی اونٹ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو اونٹ دے دو. تو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں تو بہت عمدہ اونٹ ہے, سب ساری 6 سال کی اونٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی اونٹ میں سے ایک اونٹ اس شخص کو دے آؤ.
کیونکہ بہترین وہ ہے جو قرض کو بہتر طریقے سے ادا کرے. یعنی ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قرض کو ادا کرنے چلیں تو قرض بہترین طریقے سے ادا کریں. اس کے علاوہ ہمیں قرض دار کو مہلت بھی دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہم نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 280 میں، اگر قرض دار تنگ دست ہوں تو تم انہیں اتنی مہلت دے دو کہ وہ فراخ دست ہو جائیں. لیکن یہ تو جو بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں رحمت شفقت اور محبت ہوتی ہے نا، وہی یہ کام انجام دیتے ہیں، وہی مہلت دیتے ہیں یا تو پھر قرض کو معاف کر دیتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرض کو ادا کر دیا کریں، اپنے مسلمان بھائی کے قرض کو ادا کر دیا کریں. یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد میں درج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیٹھے ہوئے تھے محفل میں اور فرمایا کہ فلاں قبیلے کا کوئی شخص ہے. تو ایک صحابہ اٹھے اور کہنے لگے میں ہوں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا بھائی بہت قرض دار ہے. تو وہ صحابہ نے ان کا پورا کے پورا قرض ادا کر دیا. صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا. تو اگر آج ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے مال اتنے دولت سے نوازا ہے، ہمیں بھی اتنی مال اور دولت دی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا قرض ادا کر کے اپنے اعمال میں نیکی کا اضافہ کر لیں. اسی طرح سے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں تب جب ہم کسی سے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، یعنی عہد شکنی کر جاتے ہیں. اسلام نے وعدہ خلافی کرنے پر بہت تاکید کی ہے کہ وعدہ خلافی مت کیا کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ملامت ہے، بہت سخت ملامت ہے، کیونکہ وعدہ خلافی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں بہت فساد برپا ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وعدہ خلافی مت کیا کرو. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34 میں، اور اپنے ہر عہد کو پورا کرو، یقیناً قیامت کے دن تم سے ہر عہد کے بابت پوچھ ہوگی. یعنی ہر عہد کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پرسش ہوگی. اور ہم نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو وعدے کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 91 میں کہ اللہ سے کیوں عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. اور کیا عہد باندھا ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہی ہے. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو سب نے جواب دیا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. جب ہمیں یہ جواب دیا ہے تو پھر اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، اسی کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے ہمیں، اور کسی کی بندگی نہیں، کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی نافرمانی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں تب جب بات آتی ہے وراثت کی. آج معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ ہر گھر میں میراث کو لے کر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. بہن بھائی کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتی، بھائی بہن کی. آج گھر میں ڈسٹریبیوشن یہ میراث اور یہ وراثت کو لین دین نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے والدین شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. وہ اپنے جس بچے کو، جس بیٹی یا بیٹے کو زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے حق میں زیادہ زمین یا زیادہ جائیداد لکھ دیتے ہیں، اور جس سے نفرت کرتے ہیں، جس سے زیادہ محبت نہیں کرتے انہیں کم. اور پھر ہمارے والدین کے مر جانے کے بعد پھر جو لڑائی جھگڑے اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ آج معاشرے میں عام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت حدیث ہے اس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری والیوم نمبر 1
किताब المظالم باب نمبر 1538 حدیث نمبر 2289 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے ایک بالش برابر زمین کسی کی ناحق چھینی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا قیامت کے دن. ایک زمینوں کا طوق تو ہم اٹھا نہیں سکتے, 7 زمینوں کا طوق کیسے اٹھائیں گے؟ اور یہاں صرف ایک بالش کی بات ہو رہی ہے. یہاں پوری کتنے لوگ ہیں جو پوری پراپرٹیز ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ذرا نہیں سوچتے کہ آخرت میں کیا ہوگا ان کا حال. یہ چھوٹی سی دنیا کے لیے ہم اپنی باقی رہ جانے والی دنیا کو داؤ پر لگا رہے ہیں. یہ ہمارے معاملات میں یہ کمی, یہ کجی کیوں کر پنتی؟ کیونکہ ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیا. آج شریعت آ گئی تھی, ہمیں چاہیے تھا کہ ہر فیصلہ شریعت کے مطابق, قانون الہی کے مطابق ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہر فیصلے, ہمارے ہر معاملات اسی کے مطابق طے ہونے چاہیے تھے. لیکن آج ہم نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی سوچ, اپنی نفس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کریں. اللہ کا قانون وہ ہے جو کسی ایک فرد یا کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے, وہ سب کا ہے اور سب کے لیے ہے. وہ کسی کا ایسا نہیں جو کسی دوسرے کا نہیں. اسے اپنی غرض, اسے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ دنیا کی ہر ایک چیز سے آگاہ ہے, ہر ایک چیز کو جانتا ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے. ذرے سے آگاہ ہے, گوشے سے باخبر ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح سے اس نے عرش سے لے کر فرش تک اپنا تکوینی فرمان جسے تجلی کہتے ہیں جاری کر رکھا ہے, اسی طرح سے دنیا میں اس نے تشریعی فرمان جسے شریعت کہتے ہیں جاری کر رکھا ہے, جو پورا کے پورا عدل و انصاف پر قائم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 17 میں, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, وہ اللہ ہے جس نے حق اور میزان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور کتاب کے ساتھ کیا نازل فرمایا؟ میزان. اور یہ میزان سے مراد معمولی کانٹے اور لوہے کی میزان نہیں ہے, بلکہ اس میں انسانی معاملات تولے جاتے ہیں, انسانی عمل تولے جاتے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی میزان ہے, اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور وہ میزان کون سی ہے؟ قرآن مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہر ایک شریعت, ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں کس طرح سے اپنے معاملات کو طے کرنا ہے, ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں, اپنی زندگی کے ہر معاملات کو ڈالیں, جیسا کہ اور اللہ کے رسول کے مطابق. اللہ کے رسول کو کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول, جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو نبوت سے پہلے جن سے ان کا تاجرانہ تعلق تھا, وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق, آپ کے حسن معاملے کی تعریف کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کا نام, ان کا لقب امین اور صادق رکھا تھا ان لوگوں نے. اور نبوت کے بعد قریش کے دل میں, سینے میں بغض کینہ کی آگ جل رہی تھی, بغض اور کینے سے لبریز, لیکن ان کو اپنے مال, اپنے دولت داخلے کی معمول جگہ کہاں ملتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات. صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا, صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے ان کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے میرے والدین آپ پر قربان, آپ میری ساجی تھے اور ہمیشہ اپنے معاملات کو صاف رکھا.
یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات رکھیں لوگوں سے, اس طرح سے معاملہ کیا کریں لوگوں سے. جو غیر مسلم آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سے معاملہ مت کرو, وہ تو بہت ہی بیکار ہوتے ہیں, ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, وہ کسی کے ساتھ عدل نہیں کرتے, وہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. کل کو وہی غیر مسلمان یہ کہیں کہ ایک مسلمان ہی تو ہے جو اپنے معاملات کے کھڑے ہوتے ہیں, جو عدل کرتے ہیں, جو انصاف کیا کرتے ہیں. یہ تھی عمل صالح کی تیسری قسم, معاملات. لیکن ہم نے معاملات کو جتنا حقیق جانا, وہ ہم نے معاملات کو نیکی جانا ہی نہیں, نیکی کو جانا ہی نہیں. بس ہم نے چند عبادات, روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج, اور کسی سے مسکرا کر بولنا, کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرنا, بس اسی کو نیکی جانا ہے. معاملات کو تو نیکی جانا نہیں. کسی کے ساتھ اگر آپ ہی دیکھیے کوئی شخص ہے وہ دن میں صبح میں اپنا معمول بنایا ہوا ہے کہ اس میں صبح میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, لیکن کسی کے ساتھ کسی سے اس نے وعدہ کیا ہو یا کسی کی امانت میں خیانت کی ہو, تو کیا وہ نیکی کا کام, وعدہ کیا ہو اور وعدہ خلافی کی ہو, تو کیا وہ نیکی کا کام کر رہا ہے؟ کیا وہ ہماری اور آپ کی نظر میں صحیح ہوگا؟ کسی کی جائیداد ناحق ہڑتی اس نے, تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں صحیح ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ معاملات کو بھی عبادات اور اخلاق کے پیرلل رکھیں, معاملات کو پیچھے نہ چھوڑ دیں. عمل صالح کا 1/3 حصہ ڈپینڈ ہوتا ہے ہمارے معاملات کیسے ہیں. ہمارا عمل صالح تبھی بن سکتا ہے جب ہم عبادات, اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں, تبھی ہمارا عمل صالح بن سکتا ہے, نہیں تو نہیں. اور عمل صالح نہیں تو ایمان نہیں, اور ایمان نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہونے والے, اور کامیاب نہیں ہونے والے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم. ایمان اور عمل صالح کی مثال ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے بنیاد ایمان اور اس میں کھڑی دیوار عمل صالح, جس طرح سے زمین میں گڑی ہوئی بیج ایمان اور اس میں کھڑا ہوا پودا عمل صالح, اس طرح سے مثال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اخلاق, کردار, اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ. سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مغفرۃ واجر عظیم. وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹر سمرین. کوئی عبادت میں بہتر ہے تو اخلاق میں نہیں, کوئی عبادت اور اخلاق میں بہتر ہے تو معاملات میں نہیں. یعنی اعمال صالحہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی اگر ہم اس کی ایک بھی قسم میں ڈھیلے ہیں. ہمیں عبادت میں, اخلاق میں اور معاملات میں بہتر بن کے دکھانا ہوگا, تبھی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, تبھی ہم روز آخرت کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آخر میں ہمارے پروگرام کا اختتام ایک خاص اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہوگا. ہم ایک خاص اناؤنسمنٹ کے لیے مسز فارحہ بنت حکیم اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مائک پر آئیں اور اناؤنسمنٹ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. مسز فارحہ بنت حکیم اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین,
पिछले महीने अनाउंस किया गया था और आपको बखूबी मालूम है कि यूएस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के खिलाफ एक फिल्म बनाई गई है। बहुत ही शर्मनाक खबर है ये, मुसलमानों के लिए एक धक्का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को उस फिल्म में बुरा पेश किया गया है और इसके लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और जिसके लिए आईआरओ भी एक्टिव है। और हमने अपना प्लान भी बताया था आपको कि आईआरओ का ये प्लान है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबें ऑर्डर दे दी गई थी और मंगवाया गया है कि खूब उन किताबों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, न सिर्फ शहर में, शहर के बाहर भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबें आम कर दी जाए, बांटी जाए, ताकि हर फर्द जाने, हर फर्द इसको ये मालूम हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अखलाक था, आपकी क्या सीरत थी। किताबों का ऑर्डर दे दिया गया है, कुछ किताबें आ भी चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा इसी जिद्दोजहद का एक और हिस्सा है ये स्टिकर्स, ये जो आपको दिया गया है, आप सबके हाथ में होगा, इस तरह का स्टिकर मौजूद है। ये स्टिकर है, पीछे से आप पेज रिमूव करेंगे, आप इसको कहीं भी चिपका सकती हैं, स्टिक कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि आप इन स्टिकर्स को अपने घरों के दरवाजों पर, अपनी कारों पर लगाएं, ताकि हम लफ्जों में भी ये आम करते चले कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते और हम कतई आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें अपने नबी से मोहब्बत है। ये स्टिकर्स हैं। और अगर आप और स्टिकर्स लेना चाहें तो आप इसके लिए आईआरओ के ऑफिस, जो कि तक़वा इस्लामिक स्कूल का भी ऑफिस है, वहां पर आकर आप कुछ ना कुछ अपना डोनेशन देकर वहां से ये स्टिकर्स और भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसी जिद्दोजहद का एक हिस्सा और भी है, वो ये कि आईआरओ सीरत को आम करने के लिए, हर फर्द के इल्म में लाने के लिए एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऑर्गेनाइज कर रही है। 30 दिसंबर को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे राइटिंग कंपटीशन आईआरओ की जानिब से कंडक्ट कराया जाएगा इंशाअल्लाह, जिसके लिए 18 नवंबर के बाद से फॉर्म आप ले सकते हैं। 18 नवंबर के बाद से इंशाअल्लाह फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। आप उसे भी आईआरओ के ऑफिस, यानी तक़वा इस्लामिक स्कूल के ऑफिस से आकर आप फॉर्म उसका ले सकते हैं, और जिसमें कोई भी मर्द औरत, लड़की लड़का, कोई भी 16 साल से 30 साल की उम्र तक कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप उसका फॉर्म 18 नवंबर के बाद से तक़वा इस्लामिक स्कूल के ऑफिस से आकर ले लें। इसी जिद्दोजहद, क्योंकि ये सारी अलग अलग मुख्तलिफ फॉर्म में आईआरओ कोशिश कर रही है कि हम एहतजाज करें, इन तमाम जिद्दोजहद के लिए आपको बखूबी मालूम है कि माल की जरूरत, और ये सही मौका है कि आप अपना माल खर्च करें। पिछले महीने भी इसके बारे में बताया गया था कि हम कभी चैन से नहीं बैठ सकते अगर हमारे प्यारे नबी के खिलाफ कोई बात कही गई। कैसे चैन से बैठ सकते हैं? उस नबी से जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन से भी ज्यादा। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम अपने नबी के खिलाफ इस तरह की कोई भी बात सुने। तो इसके लिए जरूरत है कि हम सब इकट्ठा हो जाएं, हम सब एक हो जाएं। आईआरओ इसके लिए लगातार जुटी है, एक्टिव है, और आपका फर्ज है कि आप आईआरओ का साथ दें, अपने माल से, अपने जेवरात से। ये मौका है कि आप अपने जेवर, अपने माल अल्लाह की राह में सर्व करें, और ये बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। ये सिर्फ आईआरओ की ड्यूटी नहीं है, ये हर फर्द की ड्यूटी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें। तो आईआरओ की इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए और अपनी मदद करिए अपने माल से। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसका कोई बहुत अच्छा नतीजा आएगा, और आप सबसे बहुत बहुत दुआओं की भी दरख्वास्त है। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आती हैं। अल्लाह ताला आपके एक एक कदम उठने पर आपको जज़ाए खैर से नवाजे। बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और मैं जज़ाकल्लाह कहती हूँ हमारी तमाम स्पीकर्स का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में
تقریر بیان کیا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ. اور تمام والنٹیئرس کا کہ جنہوں نے اپنی محنت اپنی خدمت یہاں پر پیش کی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر سے نوازے. اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.